بات یہ چل رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے صبر کا مہینہ، صبر کے مہینے کا ایک مظاہرہ تو ظاہری ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے سے کی خواہش ہوتی ہے صبر کرتا ہے، پینے کی خواہش ہوتی ہے صبر کرتا ہے، لیکن در حقیقت بات اس سے آگے ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اس میں صبر کی تربیت دینا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو اس سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی عادت ڈالنی ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر انسان کا نفس یا اس کی نفسانی خواہشات آمادہ کرتی ہیں ان کو چھوڑ کر، ان کو دبا کر، ان کی خلاف ورزی کر کے صبر کا مقام حاصل کریں۔ جب بات کھانا جائز کا چھوڑ دیا، پینا جائز کا چھوڑ دیا، جب جائز چیزیں چھوڑی اللہ کے لیے، جو پہلے ہی ناجائز تھی، جو پہلے ہی حرام تھی، ان کو نہ چھوڑا، تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ جائز چیزیں چھوڑ دی اور ناجائز چھوڑی نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا مہینہ صبر کی تربیت حاصل کرو، صبر کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبر کے بغیر تو اس دنیا میں گزارا ہی نہیں، چاہے آدمی آخرت کے لیے کرے یا دنیا کے لیے کرے، دنیا کے لیے بھی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ صبر کے بغیر دنیا بھی کا کام بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نفس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے پڑے ہوتے نا، لیکن اس دنیا کو کمانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا انسان، اور وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل اگرچہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آرام کروں، لیکن آرام کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کیسے چلاؤں گا، اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خدا نے صبح سے شام تک کیا کیا ٹھوکریں کھاتا ہے، صبر کرتا ہے دنیا کے لیے، تو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے کی تلقین فرما رہے ہیں سارے دوارا۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو ہر قدم پر، زندگی کے ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت صلہ ہے صبر کا، جنت جو ہے وہ در حقیقت انعام ہے بندے کے صبر کرنے کا۔ قرآن کریم جگہ جگہ بما صبر، ان کو جنت کے بارہ خانے ان کی اس وجہ سے دی جائے گی کہ انہیں دنیا میں والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نیک بندوں کی تعریف جنہوں نے صبر کیا تھا اپنے پروردگار کے رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے سلام علیکم بما صبرتم، وہاں جنت میں جب استقبال کیا جائے گا بندے، مسلمان بندے کا، تو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر، سلامتی ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم کر کے آ رہے ہو۔ فنعم عقبی الدار، اب ہمیشہ کے لیے تمہاری جو زندگی یہاں پر ہے بہترین زندگی گزرے۔ تو اس لیے صبر کی ضرورت تو قدم قدم پر ہے، اور جب بندہ
اپنے اللہ کے لیے اپنے خواہش کو پامال کرتا ہے تو شروع میں تو اس کو دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، برا لگتا ہے، لیکن جب وہ رفتہ رفتہ عادی بن جاتا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر رکھوں، تو ان نفسانی خواہشات کو کچلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور، ایسا سرور اور ایسی طمانینت عطا فرماتے ہیں جو کسی معصیت میں کبھی حاصل ہو ہی نہیں۔ تو اس لیے کہا تھا کہ بھائی جب تھوڑے دنوں کے لیے ہم بیٹھتے ہیں عشرہ آخرہ میں، تو ظاہر ہے ساری باتیں تو نہیں ہو پاتی۔ ایک بات میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ صبر میں ہمارے دور میں سمجھتا ہوں ہمارے زمانے میں ہمیں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دو چیزوں، ایک زبان کے استعمال میں اور ایک آنکھ کے استعمال۔ ہمارے دور کے یہ دو بڑے زبردست فتنے ہیں جس میں شیطان ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایک زبان کا فتنہ اور ایک آنکھ کا فتنہ۔ زبان کا فتنہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی سرکاری مشین عطا فرما رکھی ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ جعلکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے کان دی ہیں دیکھنے کے لیے، تمہاری آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور تمہارے دل دیے ہیں سوچنے کے لیے، اور کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں غور نہیں دی؟ یہ ساری نعمتیں ہم نے عطا فرمائی ہیں، یہ ہماری دی ہوئی سرکاری مشینیں ہیں جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کر رہی ہے اور تمہارے سارے مقاصد جب پورے ہو رہے ہیں۔ انہی سرکاری مشینوں کو تم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو۔ زبان اس لیے دی تھی تاکہ تم افہام دان کہو، اس لیے دی تھی تاکہ اللہ کا ذکر کرو، اس لیے دی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے دی تھی کہ جائز طریقے سے دوسرے لوگوں کے دل خوش کرو، مگر تم اس کو استعمال کر رہے ہو غیبت میں، جھوٹ میں، بہتان میں اور ناجائز کاموں میں۔ اللہ کی دی ہوئی مشین کسی وقت اگر سرچ کر رہے ہو تمہاری بولتی بند ہو جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ مقام تمہیں دے رکھا ہے، یہ سرکاری مشین کی ہوئی ہے، دل جو چاہتا ہے کہہ لیتے ہو، مگر اسی کی دی ہوئی مشین، اسی کے خلاف، اسی کے احکام کے خلاف، اسی کے بعد اس کو استعمال کرو گے۔ یہ نفس جو ہے، نفسانی خواہشات، وہ انسان کو اس طرف لے جا رہی ہے، اور خاص طور پر میں آج کے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ زبان کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ۔ اس کی اس کا ایک جزیہ میں نے اس دن بیان کیا تھا پرسوں کہ بلا تحقیق بات کہتے ہیں، جھوٹ تو نہیں حرام ہے، اور کوئی اکثر و بیشتر جن کو ذرا بھی کچھ تھوڑی بہت دھیان ہوتا ہے آخرت کا، تو شریف جھوٹ بولنے سے تو حتی الامکان پرہیزی کرتے ہیں۔ اب میڈیا کے ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن جھوٹ جو ہے وہ کئی راستے بناتا ہے۔ اس میں ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے کہتے جو ایک بات سن لی تھی کسی سے، وہ تحقیق کے بغیر آگے بڑھا دی، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر اس بات کو آگے لے جانا
اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے احتیاط کرو، اسی طرح تحقیق کر لو کہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کے بغیر اس کو نہ آگے چلاؤ۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا فی انفسکم نادمین، اگر آگے چلا دو گے تو بعض اوقات تمہیں خود آگے جا کر شرمندگی کریں، اور اس کا عام رواج ہے۔ اور جب میں زبان کی بات کرتا ہوں تو زبان کے حکم کا طلب بھی داخل ہے، زبان کے اندر وہ لوگ ٹیلی فون کے اندر پیغامات بھیجو وہ بھی داخل ہے، اور یہ سوشل میڈیا اس وقت تباہی مچائی ہوئی، تباہی یہ مچائی ہوئی ہے کہ اس میں بے تحقیق خبریں چل رہی، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اور اس میں آگے چل لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو خبر ملی اس خبر کو آگے بڑھا دیا، آج کل فارورڈ کر دیتے ہیں، اور فارورڈ ہمارا وہی لفظ ہے بالکل جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ آگے بیان کرنے کو کرتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، یعنی یہ بات میں دوسرے تک بھی پہنچا دیتا ہوں۔ اب شیطان نے ایک اور ہیلا سجایا ہے جو حدیث میں بھی آیا، اس کو ہیلا قرار دیا کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، نہ جھوٹی بات نقل کرنا چاہتا ہے، لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہے مزیدار خبر، یہ مزیدار خبر ہے، اور جب میری طرف سے کسی کو پہنچے گی تو وہ میرا ایک مجھے ایک مزیت حاصل ہوگی کہ میں نے یہ خبر دوسرے کو پہنچا دی، اور پہنچانے بھی چاہتا ہے، تحقیق ہے نہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ پہنچاؤ، تو اس کو پہنچا کر اس میں لکھ دیتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیو، یعنی جیسے مجھے ملی تھی ویسے ہی میں آپ کو پہنچا دوں۔ تو یعنی اپنے سر سے یہ بلا ڈالنے کے لیے کہ بھائی میں جو یہ نقل کر رہا ہوں جیسا مجھے ملا تھا ویسے ہی میں آپ کو پہنچا دوں۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ بئس بقیۃ الکذب ان یقول الناس، اور کما قال صلی اللہ غزالی نے اردو میں حدیث نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ تو اسے لے کے لوگ کہتے ہیں، یعنی اپنے سر سے ذمہ داری بھی ہٹانا چاہتا ہے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ لوگ کہتے ہیں، تو اپنی ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ لوگوں پہ ڈال دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹ کی سواری ہے، جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ براہ راست جھوٹ بولنے کے بجائے لوگوں کی طرف منسوخ کر دیا، لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ دن رات ہم اس سے مبتلا ہے، اور اس جب سے یہ موبائل جو آیا ہے جس کو اسمارٹ موبائل کہتے ہیں، اس نے اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی مچی ہوئی، اس تباہی کے نتیجے میں خاندان خراب ہو رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحقیق فرمائی تھی وہ نہیں ہوا۔ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچو کہ یہ حلال بات کہہ رہا ہوں یا حرام بات جو نقل کر رہا ہوں وہ 100% 16 آنے درست ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو نکالوں نہیں زبان، اور اگر کسی اور سے سنی ہے تو تحقیق کے بغیر۔ یاد رکھو یہ جو فارورڈڈ اینڈ ریسیوڈ کہہ کر تو اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہو، یہ جان چھوٹے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بات جواب دینا پڑے گا۔ تم نے بڑا بات کہی تھی، دلیل لاؤ اس کی، تم نے بڑا بات کہی تھی اس کا ثبوت لے کر آؤ، اور
اس کا اگر ثبوت نہیں پیش کر سکتے، صرف یہ کہتے ہیں بڑی زبانی ہو سکتے کہ لوگ بنے کہتے ہیں، گردن پکڑ جائیں گے وہاں پر. لہذا صبر کا، زبان کے صبر کا سب سے پہلا کام جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے، قلم سے نکالنے سے پہلے، کسی کو پیغام دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ صبر، زبان سے صبر کی پہلی. اور دوسری بات ہے ہماری غیبت. یہ ایسی مصیبت ہے کہ جب تک بندہ صبر کا عادی نہ ہو، صبر کے معنی یہ اپنے اوپر پورا قابو نہ رکھتا ہو، اس وقت تک غیبت سے بچنا بہت. لہذا رمضان یہ نہیں کہ گزار دیا روزے رکھ کے تراویح پڑھ کے بعد ختم ہو. رمضان کو شہر صبر قرار دے کر اس رمضان کے اندر مشق کرنی ہے صبر کی. اپنی زبان کے اوپر بھی پہرے بٹھانے ہیں، اپنی آنکھ پر بھی پہرے بٹھانے ہیں، تب صبر کی حقیقت حوالے ہوگی، تب روزے کا اصل فائدہ حاصل ہوگا. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے ہم نے کیوں فرض کیا تم پر؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اگر اس کی دل کی خواہش کسی ناجائز کام کی ہو رہی ہے، اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے. اگر رمضان کو نے گزار لیا، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، لیکن جب فارغ ہوئے تو وہی جھوٹ، وہی غیبت. آپ دیکھو اپنی ذرا ہم سب اپنا جائزہ لگا کے دیکھو ہماری مجلسوں میں غیبت کتنی ہوتی ہے، کتنی غیبت ہوتی ہے ہمارے مجلسوں پر. مجلس کیا ہے کہ کسی شخص کا تذکرہ آ گیا اور پڑھائی سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، غیبت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، یعنی یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں صرف پیچھے نہیں کہہ رہا، منہ پہ کہہ دوں. ارے منہ پہ کہہ گا تو دوسرے کو نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے دونوں کو منع کیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، عذاب ہے کس کا؟ ہمزہ کبھی لمزہ کبھی. ہمزہ کون؟ ہمزہ وہ جو غیبت کرے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو تانے دے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرے، وہ ہمزہ ہے. اور جو منہ پہ تانے دے وہ لمزہ ہے. تو جس طرح پیچھے تانے دینا حرام ہے، اسی طرح منہ پر تانے دینا اور زیادہ حرام ہے. کیونکہ اس میں اگر پیٹ پیچھے تم نے کسی کو برا کہا تھا تو اس کی خبر تمہیں پہنچے کہ نہ پہنچے، اس کی دل آزاری ہو کہ نہ ہو، لیکن جس کو تم نے منہ پر تانا دے دیا، چاہے سچی بات کا دیا ہو، سچی بات کا بھی تانا دیا ہو، اس پر بھی پکڑ ہے تمہاری جو لبادہ میں داخل ہو. صرف ایک ہوگی کہ تم اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اس کی خیر خواہی کے لیے اس سے کوئی چوتھائی میں اس کو کسی غلطی پر متنبع کر دو کہ بھائی تم سے یہ بات غلطی ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اس کو چھوڑو. یہ تو ہے جنت کا راستہ. اور تانے دینا یعنی اس میں ایک برائی ہے لیکن اس برائی کو تم منہ پہ کہہ دو، تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا تمہارا تو یہ چلن ہے، تمہارے تو یہ حالات ہے، اس کو منہ پر ڈالا، یہ بھی گناہ ہے. تو مزہ کو اللہ کا عذاب ہوگا اور لمزہ کو بھی ہوگا. جو پیچھے بیان کرے اس کو بھی ہوگا، جو سامنے بیان کرے اور تانا دے اس کو بھی ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ سبق ہم لے لیں کہ اس زمانے میں بچ کر کے جب نکلے تو ہمارا دل کسوٹی بنا ہوا ہو اس بات کا کہ کیا بات مجھے کہتی ہے کیا نہیں کہتی. اگر انسان زبان کو قابو کر لے
اور ان گناہوں سے بچ جائے تو اس نے یہ سمجھو کہ جنت کا آدھے سے زیادہ راستہ طے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی میرے لیے ضمانت دے دے اس زبان کی جو جبروں کے درمیان ہے اور اپنی شرمگاہ کی جو اس کی کانوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط میں استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھائی اس شہر صبر کے اندر کوشش کرنی ہے زبان کو قابو میں کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق رکھے۔